بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد کم و بیش دو نعمتیں ہر انسان کو میسر ہے، ایک جان، دوسرے مال۔ جان سے متعلق بھی حقوق ہیں اور مال سے متعلق بھی۔ مال کے حقوق ایک تو اس مال کو اپنی ضروریات پہ خرچ کریں، کیونکہ اپنی ذات کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس میں زکوٰۃ، قربانی وغیرہ، ان میں اس کو خرچ کریں۔ اور گناہوں میں، رسومات میں، اور حرص و ہوس میں اس کو استعمال نہ کریں۔ مال ویسے دیکھنے میں تو یہ ایک دنیاوی چیز ہے، لیکن یہ نعمت ہے، کیونکہ اس سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی۔ انسان اپنی ضرورت پوری کر کے اطمینان اور سکون پا جاتا ہے، اس سے پھر اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض پورا کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک شخص بھوکا ہے، نماز کا بھی وقت ہے، کھانا تیار ہے، تو اگر زیادہ بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھانے کا ہی حکم ہے، جماعت چھوٹ جانے دو، یہ ضرورت ہے اس کی۔ عبادت پر اس کو ترجیح دی گئی، یعنی جماعت سے نماز پر۔ تو یہ مال چونکہ ہمارے گزران اور ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اس مال کی بڑی قدر کی ضرورت ہے۔ اس کو ضرورتوں میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو سہولتوں میں بھی خرچ کر لے، اور زیادہ وسعت دی ہو تو زیبائش، سجاوٹ اور دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنا دل خوش کرنے کے لیے بھی خرچ کر لے، یہاں تک اجازت ہے۔ لیکن گناہوں میں خرچ کرنے کی، رسم و رواج میں خرچ کرنے کی، گناہ تو وہی کہ جہاں خرچ کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے، ایسی جگہ خرچ کرنا جائز نہیں۔ ریا اور دکھاوے میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ رسم و رواج جہاں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے مگر ضروری سمجھ کے کر رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ قوم طانے دے گی، اس لیے طعنوں سے بچنے کے لیے خرچ کرنا، ایسا خرچ کرنا ممنوع ہے۔ اور ایسا خرچ کرانا، ایسے مال کو، دوسرے کے مال کو خرچ کرانے میں شریک ہونا، مثلا وہ کھلا رہا ہے طعنوں کے ڈر سے، تو اب یہ شخص کھا رہا ہے، تو ایسا کھانا بھی صحیح نہیں، ایسا کھلانا بھی صحیح نہیں۔ غرض اس نعمت مال کو صحیح موقع پہ خرچ کرے، اس کی قدر کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی، میری محنت کو اتنا دخل نہیں ہے۔ محنت تو مجھ سے زیادہ اور لوگوں نے بھی کی، لیکن ان کو اتنا نہیں ملا۔
معلوم ہوا کہ محنت سے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی رحمت سے ملا ہے، تو اس پر شکر گزار بھی ہو، زبان سے بھی دل سے بھی احسان مند ہو اللہ تعالیٰ کا، اور نعمتوں میں اس کو ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و مرضیات میں خرچ کرے، گناہوں میں بالکل خرچ نہیں کرے۔ جو عزت کے لیے کہ میری عزت بڑھ جائے گی، فخر کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا وہ خرچ بھی منع ہوتا ہے، اور اس خرچ میں برکت بھی نہیں ہوتی، اس مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کمی آتی ہے۔ آج عام طور سے ہمارے دینی بھائی مال کے کمانے میں بھی، مال کے خرچ کرنے میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی حدود کے دائرے میں نہیں رہتے، اس لیے یہ پریشانی کا تانتا اور ایسا سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ وہ کس طرح سے؟ مال کو ناجائز ہی کمایا، جس مولا نے ہمارے ساتھ ہماری ضروریات لگا دی ہیں اور اس نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے، تو ہم حلال روزی اس کی ہدایات کی پابندی کے ساتھ کمائیں گے تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ جس نے وہ ضرورتیں لگائیں اور جس نے ہمیں حلال کی قید لگا کر کمانے کا حکم دیا کہ حرام سے بچو، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز روزہ وغیرہ فرائض کے بعد حلال روزی فرض ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر حکم دے حلال روزی کمانے کا، وہ جو کم آئے گی، کیونکہ حرام اور حلال دونوں تو بہت ہو جائیں گے، مگر حلال کماؤ تو کم ہوگی، اور ادھر اس نے ضروریات بھی ہمارے ساتھ لگا لی، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری ضرورت پوری نہ کرے۔ اگر ہم اس کا بندہ بن کر اس کی ہدایات اور احکام کی پابندی کے ساتھ کمائیں گے، ضرور وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس کے فضل و کرم سے۔ تو کبھی ایسا طریقہ ناجائز کمانے کا نہیں اختیار کرنا، کمائیں گے تو پھر پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ شفقت و مہربانی ہے، تو اس نے جس کام کا حکم دیا ہے اسی میں نفع ہے، جس سے روکا ہے اس میں نقصان ہے، اگر نہیں رکیں گے تو نقصان اٹھائیں۔ کمانے کے بعد کمانے میں بھی، کمانے کا جو وقت اور جو ترتیب ہے اس کے مطابق کمانا۔ صبح کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، عام طور سے صبح کے وقت کو سونے میں کھو دیتے ہیں، اور پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر محنت دوڑ دھوپ بہت کوشش بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں نوم الصبحۃ تمنع الرزق، صبح تک سونا روزی کو روک دیتا ہے، روزی اس وقت گویا نازل ہوتی ہے، اب کوئی ذریعہ اس کا اپنا لے تو پھر روزی حاصل ہو جائے گی۔ جیسے پانی، پائپ لائن سے پانی آنے کا جو وقت ہے، کوئی اس وقت اپنے برتن جا کے لگا دے تو بھر لے گا، اور اگر وہ وقت گزر جائے اس کے بعد اب وہ ڈبل ٹوٹیاں لگاتا ہے، کیسے ملے گا؟ وہ تو نل بند ہو گئے۔ صبح کے وقت میں، صبح کے کام میں، صبح کے کمانے میں برکت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جلد سے جلد اپنے کاروبار میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ تو اب دیر سے اٹھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر کماتے ہیں، اس میں کہاں برکت ہوگی؟ اسی طرح ایک کام ہے، اس میں کام چل رہا تھا، لیکن سوچا
اس میں آمد کم ہے، کوئی دوسرا کام کرے اس میں زیادہ نفع آمد ہو جائے گی۔ تو یہ جو موجودہ اس کا ذریعہ تھا وہ تو یقینی تھا، اور اب جو اس نے اختیار کیا اس موجودہ کو چھوڑ کر وہ ہے مشکوک۔ ہو سکتا ہے نفع ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یقینی کو چھوڑ کر مشکوک کو اختیار کرنا یہ خود اصول کے خلاف۔ کسی بھی چیز کا اصول یہی ہے کہ یقین نہیں چھوڑنا چاہیے، یقینی چیز کو، یقینی ذریعے کو چھوڑنا اور مشکوک کو اختیار کرنا منع ہے۔ اور کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ روزی اب کمانے میں قرض لے کر اور حیثیت سے زیادہ اس کاروبار کو بڑھا کر کیا جاتا ہے، اس میں اس تجربہ نہیں ہوتا، نگرانی نہیں ہو پاتی، تو بھی وہ روزی نہیں حاصل ہو پاتی۔ تو یہاں بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے ہمارے حقوق یا ہمارے متعلقین کے حقوق وابستہ کیے ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق، یہ حقوق تو ضروری ہے۔ زکوٰۃ شرائط کے ساتھ فرض ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق، لیکن بندوں کے حقوق اس میں ایسی شرائط نہیں ہے۔ بیوی کا حق ہمارے ذمے ہے، چاہے ہم غریب ہوں چاہے مالدار، چاہے بیوی مالدار ہو تو بھی ہماری ذمے حقوق۔ اپاہج ہے کوئی، ہم سے متعلق ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے ذمے ہے نابالغ اولاد کے حقوق۔ تو اب یہ حقوق تو ضروری ہیں، یہ تو قرض لے کر بھی پورے کیے جائیں گے، ضروری ہے۔ ضرورت پوری کرنا کما کر بھی، اور اگر اپنے پاس کچھ نہ ہو تو قرض لے کر بھی پوری کی جائے گی، وہ تو ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، ذرا سہولت سے میں خرچ کروں، اچھا کپڑا ہو، اچھا مکان ہو، پلستر ہو، اس پر پنکھا ہے مگر کولر ہو، اے سی ہو، تو یہ سہولتوں میں خرچ بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ جیب میں گنجائش ہو۔ یہ قرض لے کر نہیں خرچ کرنا چاہیے، یہ تو اپنے جیب کی گنجائش اور خوشحالی کے بعد پورا کرنا چاہیے۔ اگر جیب میں گنجائش نہیں تو پھر قرض لے کر پلستر، رنگ روگن، یا اچھا لباس، یا اے سی، یا اور دوسرے ہماری ضروریات کے سامان، گاڑی وغیرہ، سفر اعلیٰ درجے کا اے سی میں، یہ منع ہوگا، یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہوگا۔ ہاں گنجائش ہے تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں، ہاں، مگر اس میں بھی فخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ آپ نے مجھے کتنا اچھا بنایا، کیسی نعمتیں دیں، اس مال کے ذریعے میں کتنی سہولت سے اپنی یہ ضرورت پوری کر رہا ہوں، لذتیں بھی حاصل کر رہا ہوں، اور آپ کی نعمتوں کا اندازہ کر رہا ہوں، اس دنیا میں آپ نے ایسی سی نعمتیں بنائی، پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے مہمان خانے جنت میں کیسی ہوں گی جب یہاں ایسی ہیں۔ تو شکر ادا کرتا ہوا استعمال کرے شرائط کے تحت تو ٹھیک ہے، اور اگر اس میں عجب آنے لگے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، تو پھر یہ منع ہوگا۔ اسی طرح سے خرچ ہے نیک کاموں میں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا خرچ کرنا کہ خود محتاج ہو جائے، ضرورت مند ہو جائے، دوسروں کی امداد کا مستحق ہو جائے، اور مستحق ہو جانا بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن قوت ایمانی اتنی نہیں ہے کہ برداشت کر لے، پھر دوسروں سے دستے سوال دراز کرے گا،
تو ایسا خرچ بھی منع ہے۔ اچھا خرچ وہ ہے جو غنائے، جو استغنا کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد یہ احساس نہ ہو کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا، اب میری ضرورتوں کا کیا ہوگا۔ خرچ کر کے یعنی حقوق واجبہ میں تو خرچ تو ضروری ہے، اس میں تو کوئی ضروریات نہیں، لیکن جو نفلی خرچ ہے اس میں اتنا خرچ کرے کہ خرچ کرنے کے بعد فکر نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا، اب میری ضروریات کا کیا ہوگا۔ تو اس نعمت مال کو کمانے میں، خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات کی رعایت اور پاسداری ضروری ہے۔ آدمی ان چیزوں کی طرف تو دھیان و خیال نہیں کرتا، اگر کمانے میں آمدنی نہیں ہو رہی، کمی ہو رہی ہے، یا اور دوسری الجھن پریشانی ہو رہی ہیں، تو وہ دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا اس لیے روزی حاصل نہیں ہو رہی، دکان نہیں چل رہی۔ ظاہری جو اسباب تھے ان اسباب کوئی اختیار کیا نہیں اور جوڑ لگا لیا کہ کسی نے کچھ کر دیا، دکان باندھ دی وغیرہ وغیرہ۔ آج کل وہم پرستی کا بہت زور شور ہے۔ خرچ خود کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، مگر آمد سے زیادہ کر رہا ہے۔ آمد نے اجازت دیتی ہے، اس سے آگے کر رہا ہے، خرچ بڑھ رہا ہے، خرچ سے قرض بڑھ رہا ہے، فکر الجھن بڑھ رہی ہے، سمجھ ہی نہیں رہا، کہتا پورا نہیں ہو رہا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رکھیں ویسے رہنا چاہیے۔ روزی کے معاملے میں آمد و خرچ کا انتظام اور حساب یہ بھی ایک طریقہ ہے دین کا۔ کیا آمد ہے، کیا خرچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فصل کھجوروں کی آتی تھی اس وقت اپنی ازواج مطہرات کا رضی اللہ عنہ 12 مہینے کا، سال بھر کا خرچ دے دیا کرتے۔ تو آپ کو حساب تو لگاتے ہوں گے نا کہ 1 مہینے کا یہ خرچ ہے تو 12 مہینے کا یہ خرچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایمان والی ایسی قوی الایمان تھی کہ وہ فوراً خرچ کر دیتی تھی، کیونکہ ضروریات وہاں اس وقت ایسی ہی تھی، اور خود روزہ رکھنا شروع کر دیتی تھی، ضروریات کو اپنے دباتی تھیں، اور یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اب ہمارا کیا ہو، وہ خرچ کر کے خوش ہوتے۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب تو نہ وہ ان جیسا ایمان ہم کو حاصل ہو سکتا، نہ وہ ایسا دور ہے۔ اب تو وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا روپیہ اشرفی ہی کام دے گا۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو وہ آ چکا ہے وہ دور۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اب سے 1200 سال، 1250 سال پہلے بزرگ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں مال ناپسند سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ مومن کی ڈھال ہے، اس سے اپنے ایمان کو بچا پاتا ہے۔ فرماتے تھے اگر یہ دینار و درہم روپیہ پیسہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ مالدار لوگ ہم کو حقیر و ذلیل سمجھتے، اب مال کے سبب ہماری عزت کرتے۔ یہ ایسی چیز ہے، ہمارے علماء نے، علماء محققین نے روزی کے متعلق کسی کے حالات ایسے ہوں کہ وہ مثلاً اس کا کاروبار ناجائز و حرام ہے، تو مشورہ یہ دیا ہے کہ اس حرام ناجائز کاروبار کو نہ چھوڑو، بینک کی ملازمت اگر ہے اس کو جلدی مت چھوڑو، پہلے کوئی حلال ذریعہ کاروبار تلاشو، جب وہ مل جائے اب چھوڑ دو، نہ ملے تو گناہ سمجھ کر کرتے رہو، توبہ کرتے رہو اور اس کو کرتے رہو۔ کم از کم روزی اور مال حاصل تو ہو رہا ہے، ناجائز ہے تو توبہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر اس ناجائز کو چھوڑ دے اور حلال ملے نہیں تو پھر اور زیادہ حرام میں مبتلا ہو جائے، یا دین سے بدگمان بیزار ہو جائے۔ فقر، غربت کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کادل فقر ان یکون کفرا،
اس لیے مشورہ دیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، مال اس کے کمانے میں بھی شریعت کے حقوق اور احکام اور ہدایات کا پاس و لحاظ رکھے، اور خرچ کرنے میں بھی، اور اس کی بڑی قدر کرے، ناجائز موقعوں پہ خرچ نہ کرے۔ قومی جو خرچے ہوتے ہیں ان میں قوم سماج سے متاثر ہو کے خرچ نہ کرے، ہاں ذرا ہمت سے کام لیں۔ دیکھیے پہلے شادیوں میں کتنے خرچے ہو رہے تھے، کیسی تعداد ہوتی تھی، ولیمہ اور مسنون خرچ کھانے کے نام سے برادری کو بلایا جاتا تھا، چاہے حیثیت نہ ہو۔ اب یہ لاک ڈاؤن کے نام سے جو پابندی ہوئی، ماشاءاللہ ہاں بہت مختصر ہو گئے خرچے، اور لوگ کہہ رہے ہیں چاہے انہوں نے اس مجبوری سے اس خرچ کو گھٹایا، لیکن اس کا جو نفع تھا وہ نفع تو ظاہر ہو ہی رہا ہے۔ سکون، انتظام میں سہولت، وہ شادیوں میں مختصر انتظام میں ہی شادیاں ہو جاتی۔ تو ہم کو چاہیے کہ روزی کے متعلق ہم اعتدال پر رہیں اور مال کو نعمت سمجھیں، ہاں مگر اتنی ایسی نعمت بھی نہیں ہے کہ ہم اسی میں اتنے مشغول و منہمک ہو جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، پھر تو دنیا دار ہو جائیں گے۔ مال و دولت، جس مال و دولت سے اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا ہو وہ مال و دولت دنیا بن جاتا ہے، اور جس مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت میں زیادتی، کثرت، توفیق ہو، وہ مال و دولت نعمت ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے، وہ مال و دولت دنیا نہیں ہے۔ لوگ ہر مال و دولت کو دنیا سمجھ لیتے ہیں۔ اس مال و دولت میں رہتے ہوئے بھی آدمی اللہ کو پا سکتا ہے۔ ولایت اور بادشاہت بعض انسانوں میں جمع ہوئی ہے کہ نہیں؟ بعض مسلمانوں میں جمع ہوئی ہے، ولی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اگر یہ دنیا داری کی چیز ہوتی تو ولیوں کو کبھی نہ ملتی، اور اللہ والوں کو۔ وہ بادشاہت وہ ہے دنیا داری جس میں اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا ہو۔ تو اس تعلق سے آج افراط و تفریط ہے، یا تو مال کو اتنا ضروری سمجھا کہ بس اسی میں مشغول مبتلا ہو گئے، اور یا اس کو ایسا چھوڑا کہ اسباب کوئی چیز نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا پلاتا ہے، وہ قادر ہے، وہ احکام کو ہی بھلا دیا کہ سبب سے کچھ نہیں ہوتا، سبب کوئی چیز نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اس کا جب حکم دیا ہے تو پھر وہ بیکار کیوں ہوگا؟ اس سے احکام وابستہ ہیں۔ بس یہی ہے کہ ہم دنیا اور مال و دولت کمائیں، ہوس اور حرص نہ رکھیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کسب دنیا تو کر، ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ، دھواں دینے لگتا ہے یہ چراغ، اس کی لو کو ذرا ایک مدھم رکھ۔ حدود کے تحت کمائیں تو مال بہترین نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا یہ ذریعہ ہے۔ حج کریں گے، عمرے کریں گے، اور مدارس، مساجد، خانقاہ اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کریں گے، کتنی کمائی ہو جائے گی، اس لائن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اگر اسی کو ہم نے مقصود بنا لیا، بس ہائے پیسہ، ہائے کمائی، ناجائز رشوت، سود، بینک اور لون، ماں باپ کی میراث میں بہنوں کو چھوڑ دیا، بھائیوں نے تقسیم کر لیا، بس سمجھ لیا کہ اس سے ہمارا بہت مال اکٹھا ہو جائے گا اور بہت عیش و عشرت سے زندگی کٹے گی، سکون ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو خاص طور سے اس مال کی حدود سے واقف ہو کر اور حدود کے دائرے میں ہی اس کو
کمانا اور خرچ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور غربت بھی اگر ہوگی، تنگ دستی بھی ہوگی، تو مالک و مولا سے تعلق میں وہ غربت ہمارے لیے پریشانی اور بے چینی کا سبب نہیں بنے گی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں، اس حالت میں بھی ہم کمانے میں بھی بندے ہیں اور خرچ کرنے میں بھی بندے ہیں۔ تو سکون کی دولت، ایمان کی دولت، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی دولت کمال درجے ہم کو حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو مال کے تعلق سے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو کمانے میں بھی خرچ کرنے میں بھی حقوق حدود کے تحت کمانے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔